یعنی یہ پہلے جو تھے ان کے نزدیک خالی کتاب کافی نہیں ہے، اور آگے بڑھے جن کی اکثریت ہے ساری دنیا میں، انہوں نے کہہ دیا کہ کتاب اور سنت دونوں ہی کافی نہیں ہیں، اس کے بعد ہمارے ائمہ کا اجتہاد اور ان کی فقہ جو ہے یہ ساتھ میں لائیے۔ وہ جو بنیاد قرآن نے دی نا کہ ان کو تلاش اس لیے ہوتی ہے خدا کے سوا اوروں کے گوشوں کی طرف جا کر یہ شریعت کے احکام لینے کی، کہ ان کے دل میں وسوسہ یہ گزرتا ہے کہ خدا کی یہ چیز کافی نہیں ہے، کچھ اور چاہیے، ایویں نہ مارے جائیے اسی۔ ہاں وہ جو قرآن نے کہا تھا لن فسام لہا، کہ اس سہارے کو پکڑ لو گے تو یہ کبھی دغا نہیں دے گا تمہیں، اس کے متعلق کچھ شبہ ہے دل میں کہ نہیں جناب وہ زیادہ ہے، یہ رسی جو ہے کمزور ہے۔ اس کے کہنے کی بات کیا ہے، معاف رکھیے گا، ہر دکاندار اپنے مال کے متعلق یہی کہتا ہے کہ یہ لے جو رسا وٹواں جڑا ہے پاویں نال پہاڑ کھڑا کر دیو میرا آلہ ٹوٹ جائے۔ لن فسام لہا وہ کہا اس سہارے کو، یقین نہیں اس پہ آتا، کیا بات ہے ذنت سو، یقین نہیں آتا، اسی لیے وہ دوسرے سہارے تلاش کرتے ہیں۔ آپ زندگی کے معاملات میں دیکھیے، کسی ایک کے ساتھ کسی افسر سے سفارش دلوا دیجئے، وہاں یہ ہو بھی جائے تو دل میں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اتنے سے کام بنے گا یا نہیں بنے گا، تو کوئی اور بھی ساتھ تلاش کاری لو تو اچھا ہے صاحب، اسے بھی پہنچا دو تو بہتر یہی ہے صاحب۔ اسی لیے ایک اور شریک کی ضرورت پڑتی ہے نا، کہ اسے کافی نہیں سمجھتے ہم۔ کہتے ہیں ان کے دل میں یہ دھڑکا ہوتا ہے کہ کافی نہیں ہے، اور یہاں انہوں نے کہہ دیا خدا نے خود بھی کہ کیا یہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے؟ کہتا ہے یہاں تک بات جو ہے پھر آگے چلتی ہے، جس وقت شدت اختیار کرتی ہے جب عقیدت، تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے 39/45، 39/45۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب خدائے واحد کا ان کے ساتھ ان کے سامنے نام لیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے اسی کے قوانین کی، کہ وہی توحید ہے، خالص ہے، شرک اس کے ساتھ نہیں، تو کہتا ہے بڑا برا منہ بسور لیتے ہیں یہ خالص خدا کی بات، اور جب اس کے ساتھ اور انسانوں کا ذکر کیا جاتا ہے بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ بات ہوئی نا جی سبحان اللہ، اب دین مکمل ہوا نا، آگے دیکھیے نا، ہم کہہ رہے تھے نا کہ قرآن مجمل ہے، اس سے نہیں بات چل سکتی، ملتا ہی نہیں اس کے اندر۔ یعنی بڑا فخر ہے یہ کہنے کے اوپر کہ کتاب ناقص ہے، کتاب مجمل ہے، مکمل نہیں ہے، ناتمام ہے، انسانوں کی کوششیں اسے مکمل بھی کریں گی، اس کے ابہام کی وضاحت بھی کریں گی، تشریح کریں گی، تفصیل بیان کریں گی، یہ ساری چیزیں ساتھ ملاؤ گے تو پھر یہ کافی ہوگا دین۔ وہ جو خدا نے کہا ہے کہ کیا یہ کتاب کافی نہیں ہے تمہارے لیے، دھڑلے سے کہتے ہیں کہ نہیں ہے کافی۔ اتنی نہیں ہے، آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے یا اس سے پہلے درس میں اقتباس پڑھ کے سنا دیا تھا کہ ان خبطیوں کے ناقص العقل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ صرف قرآن سے احکام نافذ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ ہے ان لوگوں کا جرم، صرف قرآن سے یہ لاتے ہیں سند۔ جب صرف خالص قرآن کی بات کی جائے، ہزار علماء کا فتویٰ اس کے خلاف، بنیادی فتوے کی یہ ہے کہ صرف قرآن خالص کو مانتا ہے، اور جب اس کے ساتھ وہ آپ ان کو کوٹ کیجئے، اہل حدیث کے یہاں سے بخاری کو لے آئیے، سبحان اللہ صاحب، ان کے درس ہوتے ہیں، ان کا ختم ہوتا ہے جب قرآن کا ختم ہوتا ہے نا، آپ کو معلوم ہے ان کے دارالعلوم میں بخاری کا ختم ہوتا ہے قرآن کے ساتھ، قرآن کے 30 پارے، اس کے بھی 30 پارے کر رکھے ہوئے ہیں۔
فقہ والوں کے ہاں جب تک وہ امام فقہ کا ساتھ نام نہ لیجیے مطمئن نہیں ہوتے، خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی ان کو ضرورت پڑ گئی؟ خدا نے تو کہا تھا قرآن اس کا کافی ہے، نہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں جن کا ساتھ یہ نام لیتے ہیں اور یہ شرک کرتے ہیں؟ 42/21 42 اور 21 ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ یہ انسان جن کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کو یہ لوگ انہیں شریعت کے احکام بنا کے دیتے ہیں جس کی خدا نے کہیں اجازت نہیں دی۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، خواہ وہ صاحب کتاب ہو، خواہ انتظامیہ اس کے ساتھ پاس ہو، ایگزیکٹو اس کے ساتھ، نبی بھی کیوں نہ ہو، کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کے نہیں میرے محکوم بنتے۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، دین کی شرعی قوانین ان کے لیے یہ مستنبط کرتے ہیں، وضع کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ اور پھر ان کی کیفیت یہ ہے کہ خدا نے اپنے قوانین کے لیے جو خصوصیات رکھی تھیں، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، قوانین خداوندی میں تبدیلی کبھی نہیں ہو سکے گی۔ لا مبدل لکلمات ہے، کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہے۔ ایسا حتمی طور پہ یہ کہا کہ یہ اور یہ لکلمات اللہ ہے، صرف خدا کے قوانین کو، جیسے خدا کو ابدیت اور ازلیت حاصل ہے کسی اور کو نہیں، اسی طرح خدا کے قوانین کو بھی ابدیت حاصل ہے۔ خدا کی کسی مطلق صفت کے اندر کسی اور کو شریک کیا جائے تو یہ خدا پہ ایمان اس کی توحید کو ختم کر دیتا ہے، شرک ہو جاتا ہے۔ وہ خدا کے ساتھ شریک کرنے کے کیا معنی ہے؟ جو خصوصیات خدا نے اپنے کلمات کے متعلق کہی ہیں، کسی دوسرے کو وہ خصوصیت دے دی جائے تو شرک ہوگی۔ اس نے اپنے قوانین کے متعلق کہا تھا کہ لا تبدیل، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ان کے ہاں قوانین شریعت جو چلے آ رہے ہیں قرآن کے نہیں ہیں، خواہ وہ روایات کے ہیں خواہ وہ فقہ کے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہم پایا کر دیا کلمات اللہ کے ساتھ۔ قانون سازی میں ان کو لے آئے تو قانون بنا کے دینے والے شریک ہو گئے خدا کے۔ جو قوانین بنا کے دیے ان کے متعلق یہ عقیدہ کہ ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، خدا کے قانون میں جو خصوصیت رکھی ہوئی تھی خالص صرف خدا کے قانون کے لیے، وہ ان کو دے دی گئی، دونوں ہم پایا ہو گئے۔ کہا کہ صاحب یہ شرک جو ہے یہ تو مکے کے قریش تھے جن کے متعلق کہا گیا تھا، ہمارے متعلق کچھ نہیں کہا گیا۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، اور پھر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کو یوں کیوں نہیں یہ لوگ سمجھاتے اور سامنے لاتے۔ معلوم ہے کہ اس کے بعد قرآن کے آئینے میں کیا شکل نظر آئے گی، کیا چیز باقی رہے گی۔ لیکن شرک کو قرآن نے ظلم عظیم کہا، وہ جرم کہا ہے جو عام الفاظ میں جسے کہتے ہیں بخشا نہیں جا سکتا۔ یہ شرک کیا ہے؟ مملکت پاکستان میں اس پاکستان کے قوانین جو ہیں ان کو تسلیم کرنا، یہ ہے لائلٹی اس اسٹیٹ کے ساتھ، وفا شعاری اس مملکت کے ساتھ۔ اگر آپ اس کے ساتھ کسی دوسری سلطنت کے قوانین کو بھی اپنے یہاں لے آئیں، یہ بغاوت ہے اس مملکت کے خلاف۔ یہاں کے کسی قانون کی خلاف ورزی جو ہے وہ صرف جرم ہے، اس کی عام سزائیں ہیں، کسی کے 6 مہینے، کسی کی سال، 2 سال، 10 سال، لیکن بغاوت کی سزا تو موت ہے، ناقابل عفو، اس میں معافی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔